بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ایکسل سائنس ایجوکیشنل سسٹم سے آپ کے سامنے رباب یاسر۔ آج ہم کلاس 10 مضمون اردو میں پہلا سبق پڑھیں گے مرزا محمد سعید۔ ان کے جو مصنف ہیں وہ ہیں شاہد احمد دہلوی۔ شاہد احمد دہلوی دلی میں پیدا ہوئے اور وہ ڈپٹی نذیر احمد دہلوی کے پوتے مولوی بشیر الدین احمد کے بیٹے تھے۔ 1925 میں انہوں نے ایف سی کالج لاہور سے ایف ایس سی کرنے کے بعد میڈیکل کالج میں داخلہ لیا، لیکن وہ شدید بیمار ہو گئے جس کی وجہ سے وہ اپنا تعلیمی سفر جاری نہ رکھ سکے۔ اس کے بعد دلی سے انگریزی ادبیات میں بی اے آنر کیا، پھر ایم اے فارسی کا امتحان بھی پاس کیا۔ قیام پاکستان کے بعد شاہد احمد دہلوی کراچی منتقل ہو گئے اور تصنیف اور تالیف کے ساتھ ساتھ انہوں نے انگریزی ادب سے تراجم کا سلسلہ بھی شروع کیا۔ پاکستان رائٹرز گلڈ کی تشکیل میں نمایاں خدمات انجام دیں۔ پھر 1963 میں انہوں نے مجموعی ادبی خدمات کی بنا پر تمغہ برائے حسن کارکردگی سے بھی نوازا گیا۔ شاہد احمد دہلوی زبان اور بیان کا کامل عبور رکھتے تھے۔ ان کی زبان آسان اور عام فہم تھی۔ وہ موسیقار بھی تھے، لیکن اردو ادب ہی ان کی پہچان بنا۔ ڈاکٹر جمیل کے مشورے پر انہوں نے خاکہ نگاری بھی شروع کی، جس میں گنجینہ گوہر جس سے یہ خاکہ لیا گیا ہے اور بزمِ خوش نفساں ان کے خاکوں کے مجموعے ہیں۔ ان کے علاوہ ان کی تصانیف میں اجڑا دیار، دلی کی بپتا اور دہان کے کھیت شامل ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ امید ہے کہ آپ کے سامنے کتاب موجود ہوگی۔ میں پڑھ رہی ہوں اور جو مشکل الفاظ ہیں میں ان کے معنی بتاتی چلوں گی، آپ ساتھ لکھتے جائیے گا۔ مرزا محمد سعید۔ صبح اخباروں میں یہ پڑھ کر دل دہک سا گیا، ڈر سا گیا۔ پروفیسر مرزا محمد سعید کا آج سوئم ہے۔ خاموش زندگی، خاموش موت۔ مرزا صاحب کی علالت مزاج یا مرض الموت کی اطلاع اس سے پہلے کہیں سے نہیں ملی۔ حد یہ کہ پرسوں وہ رحلت فرما گئے اور ان کے سینکڑوں دوستوں اور قدردانوں کو اس سانحہ ارتحال کی خبر تک نہ ہوئی۔ سانحہ ارتحال، وفات کا حادثہ۔ سانحہ ارتحال، وفات کا سانحہ یا وفات کا حادثہ۔ افسوس اتنا بڑا صاحب کمال ہم میں سے اٹھ جائے اور اس کی سناؤنی ہم تک نہ پہنچے۔ سناؤنی مرنے کی خبر، سناؤنی مرنے کی خبر۔ کتنے بے خبر ہیں ہم لوگ، زندہ قوموں کا یہ شعار نہیں ہوتا کہ وہ اپنے اہل کمال سے غافل ہو جائیں۔ ایسی غفلت مجرمانہ ہوتی ہے۔ شاید ہماری یہ غفلت ہی کی سزا ہے کہ مرزا صاحب کو یوں ایکا ایکی ہم سے چھین لیا گیا۔ ایکا ایکی، اچانک، کہ اچانک ہی مرزا صاحب کو ہم سے چھین لیا گیا۔ عالم کی موت ہوتی ہے، ابھی ہم کو اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ مرزا صاحب کے رخصت ہو جانے سے ہمارا کتنا بڑا نقصان ہو گیا ہے۔ رخصت ہو جانے سے، ان کے چلے جانے سے، مرزا صاحب کے چلے جانے سے ہمارا کتنا نقصان ہو گیا۔ اب ان کی عدم موجودگی رہ کر ہمیں ان کی یاد دلائے گی اور وقت کے ساتھ ان کی جدائی کا گھاؤ بڑھتا چلا جائے گا۔ مرزا صاحب بہت ہی خاموش کام کرنے والوں میں سے تھے، یعنی اتنے خاموش کہ خود ان کے زمانے کے اکثر لوگ بھی ان کے علمی اور ادبی کارناموں سے واقف نہیں ہوئے۔ دراصل خود مرزا صاحب شہرت سے گھبراتے تھے اور پبلک پلیٹ فارم پر آنا پسند نہیں کرتے تھے۔ کام کرتے تھے ستائش کی تمنا اور صلے کی پرواہ سے بے نیاز ہو کر۔ تمنا امید اور صلے کی پرواہ نیک اجر، یعنی وہ لوگوں سے اجر کی تمنا یا امید وہ نہیں رکھتے تھے۔ کام کرتے تھے اپنی تسکین کے لیے، تسکین سکون کے لیے، اپنے دلی سکون کے لیے۔ کام کرتے تھے اس لیے نہیں کہ انہیں کام کرنا ہوتا تھا۔ فرمائشی کام انہوں نے ساری عمر نہیں کیے۔ انہوں نے اب سے 55 سال پہلے سر عبدالقادر کے رسالے مخزن میں مضامین لکھے، مگر شیخ صاحب کی فرمائش پر نہیں، بلکہ جب خود ان کا لکھنے کو جی چاہا۔ آج کے لیے ہمارا سبق اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا۔ آج کے لیے ہمارا سبق اتنا ہی۔ اب آپ نے گھر میں اس کو ایک دفعہ دوبارہ سے پڑھنا ہے، مشکل الفاظ کے معنی لکھنے ہیں۔ شکریہ۔